دنیا نے اس بات کو تسلیم کیا اور کہیں پتہ نہیں ٹوٹا. حذر نہیں ٹوٹا جی. اصل بات یہ ہے جی میں اس کی طرف ابھی آ رہا. دنیا نے یہ تسلیم کیا کہ اتنا بڑا کراؤڈ کسی ریلی کے ساتھ شاید چند گھنٹوں کے لیے تو چلنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا، لیکن ان کے ساتھ دنوں کے لیے چلنے کے لیے لوگ تیار ہوں گے. لاکھوں کے اجتماعات ہیں جی. صحیح بات. اور لاہور کا تاریخی اجتماع بھی آپ کے سامنے. اور مزے کی بات ہے کہ ابھی آپ نے بہت پیارا جملہ فرمایا کہ راستے میں نہ گملہ ٹوٹا اور نہ ایک پتا گرا. صحیح بات. اس سے بڑھ کے حیران کن بات تھی کہ آپ کے ٹی وی چینل نے اس کو آن ایئر کیا کہ لاہور میں ہمارا پروگرام چل رہا تھا اور میٹرو چل رہی تھی. میٹرو بھی نہیں رکی. جب میٹرو چلو تو پرامن ہی ہے نا. اس سے اندازہ کر سکتے ہر ہیں. کا طریقے لبیک جب بھی کچھ کرتی ہے تو میٹرو سب سے پہلے بند ہوتی ہے. لازمی بات ہے جی. پھر اس کے بعد یہ قدرت کہ بی بی سی اور وائس آف امریکہ، وائس آف جرمنی نے جو ہمارے اس 14 دن کے آزادی مارچ کا وہاں جو دھرنا اسلام آباد میں ہوا اور ایک جگہ پر ہم بیٹھے رہے، اور وہاں پہ سب سے خوبصورت بات یہ تھی کہ 5 وقت اذان ہو رہی تھی، 5 وقت میں نماز ہوتی تھی، فجر کے بعد درس قرآن ہوتا تھا، مغرب کے بعد ذکر کی مجلس ہوتی تھی، اور رات کو پھر تقاریر کے بعد دعا پر یہ پروگرام اختتام پذیر. اور اس کے بعد گلی ڈنڈا، پتاشے اور آپس میں کھیلتے تھے لوگ جی. وہاں کی پارکوں میں. اس وقت میں وہاں پہ فٹ بال لوگ کھیلتے تھے. ہاں ہمیں یہی بات. اور بعض اچھا ماحول تھا نا. اچھا ماحول تھا. پھر ہمارے 12 ربیع الاول اس دوران آگے جی. پھر 12 ربیع الاول کو ہم نے انٹرنیشنل سیرت کانفرنس سیلیبریٹ کیا صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں ہم نے ملک کے نامور ثناخان مصطفیٰ کو جمع کیا، مشائخ کو جمع کیا، علماء کو بلایا جنہوں نے آ کے سیرت کو مختلف عنوانات پر گفتگو کی. کہ دین اسلام، یہاں ایک جملہ کہتا ہے جو صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے. دین اسلام پوری زندگی کے اوڑھنے بچھونے اور نظام معیشت، نظام معاشرت، نظام سیاست اور نظام عسکریت، پوری نظام زندگی ہے. پوری نظام زندگی. اور اس پر ہم نے پھر گفتگو کی. ٹھیک. مطلب وہاں پہ پھر آخر ہمارے ان لوگوں سے مذاکرات ہوئے اور چودھری برادران اس میں تشریف لائے، اور چودھری برادران کے مولانا صاحب کے ساتھ گفتگو ہوئی، میٹنگ ہوئی، اور انہوں نے یقین دلوایا کہ آپ کے جو مطالبات ہیں وہ جائز ہیں، درست ہیں، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، اور یہ ملک کو نئے الیکشن کی طرف لے کر چلتے ہیں. اچھا یہ بھی ہم نے ہمارا، آپ کو پتہ ہے اس مذاکرات میں میں بھی شامل تھا. جی آپ در پردہ بہت سے لوگ تھے جن میں چوئی صاحب کے ساتھ آپ بھی گاڑی میں ہوتے تھے. حضرت وہاں پہ ہمارا یہ مطالبہ نہیں تھا کہ خان صاحب کو ہٹا دیں اور ہمیں اقتدار دیں. ٹھیک. یہ نہیں تھا. ہم نے کہا تھا الیکشن غلط ہوئے، پہلے آپ اس غلطی کو تسلیم کریں، پھر آپ نئے الیکشن کروا دیں. نئے الیکشن فیئر اینڈ فری ہونے چاہیے، اور 1 سال کا ٹائم دیا، اور جو اس میں طے ہوا جی. I was there. وہ آپ کو چوئی صاحب نے بہت سی باتیں بتائی ہوں گی. ہماری بھی چوئی صاحب کے پاس وہ باتیں امانت تھیں، اور یہ طے ہوا تھا کہ اس امانت کو ہم منظر عام پر نہیں لائیں گے. پھر مولانا صاحب نے ٹی وی چینلز کے انٹرویو میں بھی کہا کہ یہ باتیں میری امانت ہیں، میں اس کو نہیں اظہار کروں گا جب تک کہ چودھری برادران اس حوالے سے اظہار نہیں کریں. کیونکہ میں جب آپ سے ایک خفیہ ملاقات یا تنہائی کی ملاقات کرتا ہوں اور میں آپ سے گفتگو کرتا ہوں، امانت ہوتی ہے نا. امانت ہوتی ہے، حدیث کے مطابق امانت ہے، اس کو منظر عام پہ نہیں لانا چاہیے. اور آخر آپ نے دیکھا کہ وہ تحریک پھر آگے بڑھی، اور کبھی پیپل پارٹی آتی تھی ہمارے ساتھ، کبھی بیچ میں چلے جاتے تھے، لیکن ایک یونٹی اسمبلی کے اندر نظر آئی. خان صاحب یہ سمجھے تھے کہ ہم 2023 کا بھی الیکشن اور پھر 2000 اس سے آگے 28 اور 33 تک بھی ہم ہوں گے. میں یہاں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں سدا اقتدار اللہ کا ہے. صحیح بات ہے. اللہ جس کو چاہتے ہیں اقتدار دیتے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں ہم آزمانے کے لیے دیتے ہیں. تم دعوے اور وعدے تو کرتے ہو، دیکھتے ہیں کہ دعووں میں کتنی تم سچائی دنیا کے سامنے لاتے ہو. اگر خان صاحب نے ماضی کو پڑھا ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے بہت سے پیغامات موجود ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پالیٹکس میں ذوالفقار بھٹو سے بڑا نام کوئی بھی نہیں ہے. یہ حقیقت ہے، اس کو تسلیم کرنا ہوگا. آپ کہتے ہیں نا. میں بھی کہتا ہوں جی. سیاست لوگ کہتے ہیں عمران خان ہے. نہیں، دیکھیں آپ کی اپنی رائے ہے. میں اپنی رائے ہے، میں نہیں مانتا ہوں. میں کہتا ہوں عمران خان نہ مانے. اس کی وجہ دیکھیں، عمران خان صاحب نے اقتدار سے اترنے کے بعد مجھے کہا کہ میں کیا حکومت چلاتا، مجھے تو جنرل باجوہ پیچھے سے ہدایت دیتے تھے. بھائی جب مجھے آپ ہدایات دے رہے ہیں کہ آپ یہ گفتگو کریں تو پھر مجھے گفتگو نہیں کرنی چاہیے نا. میں اس سے بڑی دلیل نہیں دے سکتا ہوں. نہیں علامہ صاحب، میری یہاں پہ آپ سے ایک رائے ہے کہ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ جو بھی حکمران بنا، جو بھی قائد اعظم لیاقت علی خان کے بعد، ایوب خان کے بعد، وہ سارے ہی فوج کے راستے سے آئے ہیں. حضرت کوئی بھی ایسا نہیں ہے
اب مولانا فضل الرحمان کی جو گفتگو ہوئی ہے فیض حمید سے یا جنرلوں سے بات ہوتی رہی ہے، حتیٰ کہ جو ان کے سفیر تھے امریکہ کے ان سے بھی مولانا کی بات ہوئی، اور مولانا نے کہا کہ مجھے وزیر اعظم بنایا، میں آپ کو ان سے زیادہ ترجیحات دوں گا۔ اس طرح اگر فیض حمید سے بات ہوتی ہے تو بات تو یہی، دیکھو نا بندہ پالیٹکس میں ہے نا، جو سیاسی جماعتیں الیکشن لڑتی ہیں وہ تو اقتدار کے لیے لڑتی ہیں نا، اس کے علاوہ تو اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس لیے مولانا فضل الرحمان بھی ان تمام موشگافیوں میں شامل ہیں جو اقتدار کے لیے ہیں۔ اب آپ نے اس گفتگو میں بہت سے سوالات اٹھا دیے۔ ہاں۔ اب میں سوچوں گا کہ میں کس کس کا جواب دوں۔ پہلی بات تو یہ حضرت کہ یہ بات طے شدہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بابا قوم کے بعد جو لوگ بھی آئے فوج کے ذریعے آئے، ٹھیک، لیکن فوج سے کسی نے اس طرح کا گلہ کیا جو خان صاحب نے کیا؟ کسی نے آ کے تسلیم کیا کہ مجھے فوج پیچھے ہدایات دیتی؟ مجھے کیوں نکالا، کیا ہے نہیں حضرت، نہیں، جنیجو نے کیا کیا؟ نہیں، گزارش سنیں نا، اس میں پولیٹیکل جماعتیں اکٹھی تھیں، کوئی ایک جماعت نہیں تھی۔ اگر جنیجو صاحب ڈٹے تو ان کے پیچھے پولیٹیکل جماعتیں موجود تھیں۔ میاں نواشی نے کہا مجھے کیوں نکالا گیا، تو ان کے ساتھ جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں، ان کے گھر میں بیٹھے ہیں، ایون کہ ایم جا کے بیٹھی ہے، مینگل گروپ بیٹھا ہے، اور باقی آفتاب شیرپاؤ بیٹھے ہیں، محمود خان چغزئی بیٹھے ہیں۔ خان صاحب کہتے ہیں مجھے ہدایات دیتے تھے، تو خان صاحب اس کا جواب میں یہ دوں گا، میں محترم احسان ناز صاحب کے سامنے بیٹھا ہوں، میرے کان میں اگر آپ آ کے جس طرح آپ کے سسٹم لگا ہوا ہے اگر لگا دیا جائے اور مجھے اندر سے کہا جائے یہ بولیں تو پھر میرا بولنا نہیں ہے، ماسٹر ہو گیا نا پھر تو یہ خان صاحب کی سب سے بڑی ناکامی ہے۔ صحیح بات، جی، کیا خان صاحب کو قوم نے کہا کہ تم 1 کروڑ نوکریاں دو؟ خان صاحب کو قوم نے کہا 50 لاکھ مکان دو، تم 1 نوکری کسی کو نہیں دے سکے۔ آپ نے کہا تھا میں یوتھ کو لے کر آؤں گا، کون سا یوتھ آپ کے ساتھ تھا؟ پھر آپ نے اس پاکستان کا کرپشن کو ختم کریں گے، تو احسان ناز صاحب آپ گواہ ہیں، چودھری پرویز الہی صاحب سے پوچھیے کہ کرپشن کا کھرا کہاں پہنچتا ہے۔ کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں، یہ باتیں ہمارے سامنے بیٹھ کے انہوں نے کی، میں اس کو نہیں لانا چاہتا ہوں ریکارڈ پہ، لیکن یہ حقائق کو تسلیم کرنا ہوگا۔ آپ جہاں تک کہہ رہے ہیں کہ امریکی سفیر سے ملے، امریکی سفیر سے مولانا نہیں ملے تھے، امریکن لوگ مولانا کے پاس آئے تھے۔ چلو ایسے وہ سیاست کے لیے نہیں آئے تھے، وہ افغانستان کے معاملات میں مولانا سے ہیلپ لینے کے لیے آئے تھے۔ مولانا صاحب نے کبھی جا کے اپنی خدمات امریکہ کے سامنے نہیں پیش کی ہیں کہ مجھے آپ اقتدار دیجیے۔ مولانا سے ہی ہیلپ لینے ساری یہ نون لیگ پی ٹی آئی نہیں، امریکہ ساری جماعتیں مولانا کے پاس ہی جاتی ہیں۔ ڈومیسٹک سے انٹرنیشنل پہ آپ چلے گئے نا جی، اس میں دیکھیں ہم نے اس خطے میں سامراج کے خلاف ہمارے کابرین نے جدوجہد کی ہے، تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ آج پاکستان میں جدوجہد کر رہے ہیں، اگر ہم اپنی آزادی کے ساتھ جدوجہد کر رہے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ماضی کا اپنے اکابر کا ایک ریکارڈ موجود ہے، اور جس کے آپ بھی گواہ ہیں، ایک تاریخ کے طالب علم ہونے کے ناطے سے آپ اس کے استاد ہیں، ہم طالب علم ہیں۔ ہمارے اکابر نے کبھی کسی معاملے پر کمپرومائز نہیں کیا۔ ہاں، وطن کے لیے ضرور کمپرومائز ہوگا، ملکی نظام کے لیے ضرور کمپرومائز کریں گے، ملک کی بہتری کے لیے ضرور کمپرومائز کریں گے، لیکن باہر کی طاقتوں کے ساتھ نہیں کریں گے۔ امریکہ کے ساتھ ہمیں کبھی نہیں کہا میں اقتدار دیجیے۔ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ امریکہ پاکستان میں مداخلت چھوڑ دے۔ آج دیکھیں نا آئی ایم ایف کو کون استعمال کر رہا ہے؟ آئی ایم ایف کو امریکہ استعمال کر رہا ہے۔ وہ کبھی آپ کو گرے لسٹ میں، کبھی بلیک لسٹ میں، اور کہا جاتا ہے کہ ہم آپ کو یہ کام کرنا ہوگا، یہ کرنا ہوگا، لیکن باہر یہ بات لمبی چلی جائے گی۔ میں اس ڈیبیٹ کو یہاں پہ تھوڑا سا بریک دینا چاہتا ہوں۔ پھر حضرت ہم نے آزادی مارچ کیا، آزادی مارچ کے بعد نتائج سامنے آنے شروع ہوئے، پھر کورونا آ گیا بیچ میں، اور اس کے پیچھے خان صاحب کو ایک نہیں، جو سوال میں نے اٹھائے تھے آپ نے کہا بڑے سوال اٹھا دیے۔ جی میں نے اس میں ایک کو لیا ہے نا، ایک کو لیا ایک سب سے بڑا امریکہ والا ہے، دوسرا میں آتا ہوں۔ فیض حمید سے ملاقات والی بات رہ گئی، آپ کی یہ جو باقی جو اس میں دیکھیں نا، آپ کی چاہت آپ کا الیکشن میں حصہ لینا کس چیز گما دی؟ آپ نہیں اقتدار چاہتے۔ ہم لیتے ہیں ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں، جائیے گا کہیں نہیں۔